الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے ذکر صحابہ کا قرآن کے پاروں میں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے. جس طرح ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شان والے ہیں،
بڑے مقام والے ہیں، اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی آپ کے اصحاب بھی شان والے ہیں، مقام والے ہیں اور رتبے والے ہیں۔ ہر پیغمبر کے ساتھی باقی لوگوں کی نسبت زیادہ افضل ہوتے ہیں، اعلیٰ ہوتے ہیں، زیادہ شان اور مقام والے ہوتے ہیں۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سب سے زیادہ شان والے کون ہیں، تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پیروکاروں میں اگر کوئی افضل ترین لوگ ہیں تو ان کے حواری ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ یہودیوں سے پوچھیں، وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جو حواری ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں، باقی پیروکاروں کی نسبت ان کا شان مقام مرتبہ زیادہ ہے۔ تو یہ تو اتفاقی چیز ہے۔ پھر سوال یہ بنتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو شان والے ہوں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تو شان والے ہوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی شان والے کیوں نہیں ہیں؟ ہر دور کے پیغمبر کے ساتھی قابل احترام تھے، تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی قابل احترام کیوں نہیں ہیں؟ اس مہینے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام پر اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں؟ دیکھا جائے اس امت میں سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اصحاب رسول ہیں، جنہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلمہ پڑھا، جنہوں نے آپ کی تصدیق کی، آپ کی زیارت کی، آپ کو مصافحہ کیا، آپ کو گلے ملے، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارا، سفر میں آپ کے ساتھ کیا، کاروبار آپ کے ساتھ کیا، حضر کے ساتھی، سفر کے ساتھی، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں لڑیں، نبی علیہ السلام کی ابتدا میں نمازیں پڑھیں، نبی علیہ السلام کی ابتدا میں خطبہ جمعہ سنے، جمعہ کی نماز پڑھی، عید کی نماز پڑھی، جنازے پڑھے، قرآن نازل ہوتا تھا، سب سے پہلے قرآن کریم کو سننے والے وہ خوش نصیب اور سعادت مند جو لوگ ہوتے تھے، ان کا نام صحابہ کرام ہے، اصحاب رسول ہے رضی اللہ عنہم۔ میرے دوست اچھے ہوں، آپ کے دوست اچھے ہوں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی اچھے کیوں نہیں ہیں؟ جس طرح بندہ اچھا ہوتا ہے اس کے دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونچی شان والے ہیں، اور آپ کے جو اصحاب تھے، آپ کے دوست تھے، وہ بھی شان والے تھے۔ پچھلے جمعہ ایک بھائی نے، ایک دوست نے بتایا کہ میں نے امام کعبہ سے مصافحہ کیا، شیخ عبدالرحمن السدیس کے پیچھے میں نے نمازیں پڑھی، میں نے ان سے مصافحہ کیا، ہاتھ کے ساتھ ہاتھ بھی ملایا ہوا ہے، اور بڑی خوشی سے بتا رہے تھے، اور اس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یقیناً یہ سعادت کی بات ہے۔ جس کو خانہ کعبہ کے امام سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، مصافحہ کرے، معانقہ کرے، ہاتھ ملائے، گفتگو ہو، اس سے دعا لے، وہ بڑی سعادت والا ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں کہ اصحاب رسول کتنے سعادت مند تھے، اصحاب رسول کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے ایک بار نہیں، کئی بار مصافحہ کیا، کئی بار معانقہ کیا، کئی بار گلے ملے،
اور دن میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے۔ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجھے کھانا کھلایا، دعوت دی، کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو کہنے لگا مولانا میرے لیے ایک دعا کریں۔ کہتے میں سوچنے لگ گیا کہ یہ کیا دعا کروائے گا، کوئی رزق کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے، کوئی بیماری سے شفا کے لیے، یا کوئی کاروبار نہیں چلتا ہوگا، کوئی بچوں کے رشتوں کا مسئلہ ہوگا، یا پھر خاندانی لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں سن کر حیران ہو گیا، جب کھانا کھا کے فارغ ہوئے کہنے لگا مولانا میرے لیے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خواب میں مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا دے۔ جس کو خواب میں نبی علیہ السلام نظر آ جائیں وہ اپنے آپ کو بڑا سعادت مند، خوش قسمت اور خوش نصیب سمجھتا ہے۔ جنہوں نے حالت بیداری میں دل بھر کے رج رج کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں۔ اور پھر ایسے بھی ہوتا ہے ساری زندگی اس خواہش میں، اس تڑپ میں گزر جاتی ہے، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں وہ اصحاب رسول جن کو دن میں ایک بار نہیں کئی بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، وہ کتنی عظمت اور شان والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو چنا ہے، یہ چنیدہ لوگ ہیں، یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنانے کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لیے، آخری نبی رسول پیغمبر بنانے کے لیے اپنے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا، اللہ کی نظر پڑی اور تمام دلوں سے بہترین دل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کو نظر آیا۔ اللہ نے نبوت اور رسالت کا تاج دے دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اپنے بندوں میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا، بہترین دل والے، صاف ستھرے دل والے، اعلیٰ دل والے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نظر آئے اللہ نے ان کو چنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ یہ اصحاب رسول ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہیں۔ اگر کوئی بندہ اصحاب رسول پہ اعتراض کرتا ہے تو وہ رب کے چناؤ پر اعتراض کرتا ہے، رب کی سلیکشن پہ اعتراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتخاب پر وہ اعتراض کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور جو رب کی تقسیم پر اعتراض کرے، رب کے چناؤ پہ اعتراض کرے، اس سے بڑھ کر بدبخت اور بد نصیب کائنات میں کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ اصحاب رسول اللہ کے چنے ہوئے، اس لیے کہ صحابیت یہ درجہ ہی ایسا ہے، جس طرح نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی، اسی طرح درجہ صحابیت بھی وحبی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ وحبی اور کسبی کیا چیز ہے؟ وحبی یہ ہے کہ بندہ محنت نہ کرے، اللہ اس کے اوپر کرم کر دے، جس کو گاڈ گفٹ کہتے ہیں، اللہ کا کرم ہو جانا بغیر محنت کے۔ اور کسبی وہ ہوتا ہے کہ بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وقت لگاتا ہے، ٹائم لگاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، محنت کے بعد بندے کو ایک ڈگری ملتی ہے، ایک عہدہ ملتا ہے، ایک مقام ملتا ہے، اس کو کسبی کہتے ہیں۔ کوئی بندہ عبادت کر 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 کے نبی اور رسول بن سکتا ہے؟ بولے اونچی آواز سے، کیونکہ نبوت کسبی نہیں،
یہ محنت سے نہیں ملتی، یہ رب کی عطا ہے، یہ وہابی ہوتی ہے۔ اور آج کے دور میں بھی آپ اگر اس نقطے کو سامنے رکھیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد یہ جو درجہ صحابیت ہے یہ بھی وہابی ہے، یہ کسبی۔ کوئی بندہ عبادت کرے، نمازیں پڑھے، عمرے کرے، حج کرے، قرآن کی تلاوتیں کرے، نوافل پڑھے، تہجدیں پڑھے، روزے رکھے، صدقے کرے، سخاوت کرے، ریاضت کرے، عبادت کرے، صداقت اپنائے، شرافت اپنائے، امانت اپنائے، دیانتداری کے تقاضوں کو پورا کرے، سچا مسلمان بن کر زندگی گزارے، وہ جتنی محنت کرے اس کا کسب اس کو حج کرنے سے حاجی تو بنا سکتا ہے، نماز پڑھنے سے نمازی تو بنا سکتا ہے، اپنی تمام تر عبادات محنتوں اور کوششوں سے وہ حاجی بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، وہ صحابی بن سکتا۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ جو مقام صحابیت ہے یہ کسی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہابی ہے۔ اللہ کا جس کے اوپر فضل ہوتا ہے اللہ اس کو اپنے پیغمبر کا صحابی بنا لیتا ہے، اور جن کے اوپر اللہ نے کرم کیا ان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ صحابیت کا درجہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ میں ایسے گاؤں میں گیا کہ وہاں اصحاب رسول کو ماننے والا صرف ایک آدمی تھا، باقی اصحاب رسول سے بغض رکھتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں جا کر سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی، ان کا مقام بیان کیا، ان کا مرتبہ بیان کیا۔ لوگ جھومنے لگے، لوگ جھومنے لگے، کیا ہی بات ہے، ہم تو سمجھتے تھے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ تو حضرت بی بی فاطمہ کو نہیں مانتے، یہ سیدنا علی کو نہیں مانتے، حسنین کریمین کو نہیں مانتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، کیا ہی بات ہے، کیا ہی ان کا مقام ہے، جن کو اللہ کے پیغمبر نے کندھوں پہ اٹھایا ہے، جن کی خاطر سجدے کو لمبا کر دیا ہے، جن کی خاطر خطبے کو موقوف کر دیا ہے، اور جن کو گلے لگایا، جن کو زبان چسائی، جن کو سونگا، جن کو بوسے دیے، جن کا نام رکھا، جن کا عقیقہ کیا، جن کو نواسے نہیں بیٹے کہا کرتے تھے۔ کیا شان ہے ان کی، کیا مقام ہے ان کی۔ سامعین بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہی شان بیان کی اہل بیت کی۔ مولانا صاحب نے کہا اب ایک اور جملہ بھی سن لو، یہ جتنی بھی میں نے اہل بیت کی شان بیان کی ہے یہ ثانوی حیثیت کی ہے۔ ثانوی حیثیت سمجھتے ہیں؟ دوسرے درجے کی، یہ دوسرے درجے کی ثانوی حیثیت کی شان ہے۔ آل رسول کا، اہل بیت کا پہلا جو مقام ہے، جو پہلی شان ہے، جو پہلی عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول ہیں۔ اگر وہ نبی کے صحابی نہ ہوتے، اللہ کے پیغمبر کا ان کو کھلانا یہ ان کے لیے عظمت بن سکتا، ان کے لیے سجدے کو لمبا کرنا ان کے لیے عظمت بن سکتا، ان کے لیے خطبے کو موقوف کرنا ان کی عظمت بن سکتا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ان کی نسبت ہونا، تعلق ہونا، رشتہ داری ہونا، آل ہونا ان کی عظمت بن سکتا نہیں۔ اصحاب رسول ہونا یہ پہلی عظمت ہے، اور پھر اہل بیت رسول ہونا یہ دوسری عظمت ہے۔ جس طرح ایک لفظ ہوتا ہے سونے پر سہاگا، عربی میں کہتے ہیں نور علی نور۔ اہل بیت کی ساری عظمت ثانوی ہے، پہلی ان کی عظمت یہ ہے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ساتھی حیران ہو کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ قرآن کریم میں
نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر موجود ہے۔ اب بیٹے سے ہر حالت پیار کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان سے پیار کرتے تھے، پیار کرتے ہوں گے، ان کو سونگھتے ہوں گے، کندھے پہ بٹھاتے ہوں گے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہوں گے، بوسہ بھی دیتے ہوں گے اور اس کو پیار بھی کرتے ہوں گے۔ خود کھانے کی بجائے بیٹے کنعان کو کھلاتے ہوں گے، اپنے اس بیٹے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہوں گی، لیکن بیٹا صحابی نہیں بنا۔ پیغمبر کے ساتھ یہ جتنا بھی تعلق تھا، جو بھی محبت تھی، جو بھی پیار تھا، وہ کنعان کے لیے عظمت اور فضیلت کی دلیل بنا۔ بولیں بنا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، کیا وہ اللہ کے نبی اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کو کھلاتے نہیں ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کی مشکل میں کام نہیں آتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کی بیمار پرسی نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کا علاج نہیں کراتے ہوں گے؟ کیا وہ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ محبت بھی کرتے ہوں گے، حقوق بھی ادا کرتے ہوں گے، تعلق بھی تھا، رشتہ بھی تھا۔ لیکن قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ دونوں صحابیہ نہیں تھیں، انہوں نے اپنے شوہر پیغمبروں کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے پیغمبر کے ساتھ نسبت، رشتہ داری، تعلق، پیار، محبت، شان اور عظمت بن سکے نہیں۔ تو یہ صحابیت کا جو درجہ ہے معمولی نہیں ہے۔ درجہ صحابیت یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت، سبحان اللہ، قرآن کریم کا ایک پارہ نہیں، دو نہیں، بلکہ قرآن کریم کے 30 پارے اصحاب رسول کی عظمت کی آیات کے ساتھ بھرے ہوئے موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں پہلے پارے سے کوشش کرتا ہوں کہ اصحاب رسول کی شان قرآن کریم کے پہلے پارے میں کیسے بیان ہوئی ہے، دوسرے میں کیسے، تیسرے میں کیسے۔ توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ رب العالمین نے اصحاب رسول کی شان قرآن کریم میں ایک مقامات پر نہیں بلکہ تقریباً 750 مقامات پر اصحاب رسول کی عظمت کے تذکرے فرمائے ہیں۔ پہلا پارہ قرآن کریم کا پہلا سپارہ اور عظمت صحابہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، رب العالمین نے صحابہ کرام کی طرف سے جواب دیتے ہوئے ان لوگوں کو بے وقوف کہا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں جو صحابہ کو نعوذ باللہ بے وقوف کہے گا وہ خود بے وقوف ہے، جو ان کے ایمان میں شک کرے گا اس کا اپنا ایمان مشکوک ہے، جو ان کو مومن نہیں مانتا وہ خود بھی مومن بولیں نہیں ہے۔ دوسرا پارہ اصحاب رسول کی شان، اصحاب رسول کی عظمت صحابہ۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب رسول کی عظمت بیان فرمائی۔ شروع میں روزے کا یہ پروگرام ہوا کرتا تھا، رات کو جس بندے نے مغرب کے وقت کھانا کھا لیا اس کے بعد سو گیا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا، سو کر جب اٹھے گا تو کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ ایک صحابی کھانا کھائے بغیر سو گئے، تھکے ہوئے تھے، پھر دوبارہ دوسرے دن روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، شام کو اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ میرے لیے کھانا تیار کرو، تھکاوٹ کی وجہ سے پھر سو گئے، دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا۔ صحابی
پریشان ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑے نڈال ہے، کیا بنے گا، کیسے روزہ پورا کریں گے؟ اللہ نے صحابہ کے لیے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تیسرا پارہ اور عظمت صحابہ سنتے جائیے، فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، چوتھا پارہ اور عظمت صحابہ، وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ رب العالمین نے فرمایا اے نبی کے صحابہ، یاد کرو اللہ کا تمہارے اوپر جو احسان ہوا ہے، تم تو ایک بکری کی خاطر، پانی پلانے کی خاطر، تم جانوروں کی خاطر، حیوانوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر آپس میں لڑ پڑتے تھے، یہاں تک کہ تاریخ بتاتی ہے پانی پلانے کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا، 40 سال تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا تھا۔ اے اصحاب رسول، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دی۔ اصحاب رسول کی عظمت اور چوتھا پارہ، پانچواں پارہ اور اصحاب رسول کی عظمت، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ رب العالمین نے اس مقام پر صحابہ کی عظمت بیان فرمائی، جو بندہ حق کے وعدے ہو جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے اور صحابہ کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بندہ جہنم میں جاتا ہے۔ چھٹا پارہ اور صحاب رسول کی فضیلت، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ ساتواں پارہ اور عظمت صحابہ، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق۔ وقت نہیں ہے کہ ہر آیت کا میں ترجمہ کروں، بس قرآن سنتے جائیں، ایمان تازہ کرتے جائیں اور صحابہ کی عظمت کا اندازہ لگاتے جائیں۔ آٹھواں پارہ، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ۔ آٹھواں پارہ صحاب رسول کی شان اور عظمت، نواں پارہ صحاب رسول کی عظمت، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ المؤمنون حقا۔ رب کائنات فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت یہی سچے مومن ہے، یہی پکے مومن ہے۔ دسواں پارہ اور عظمت صحابہ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ گیارہواں پارہ اور اصحاب رسول کی شان، إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
الظالمين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. اصحاب رسول کی عظمت بیان کرتے ہوئے رب العالمین فرماتے ہیں میں نے اصحاب رسول کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، ان سے میں نے جانیں لی ہیں، ان سے مال لیے ہیں، اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا فرما دی ہے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدر والے جنتی، احد والے جنتی ہیں، بیعت رضوان والے جنتی ہیں. اور رب العالمین نے اصحاب رسول کے ساتھ سودا ایسا کیا ہے کہ صحابہ کو سودے میں گھاٹا نہیں ہے. صحابہ کو سودے میں گھاٹا، جان کے بدلے، مال کے بدلے رب نے اصحاب رسول کو جنتیں عطا فرمائی ہیں. تو وجہ کتنے پارے ہو گئے ہیں؟ اونچی آواز. 12واں پارہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. 12واں پارہ اصحاب رسول کی شان. اصحاب رسول بڑے سعادت خوش قسمت، خوش نصیب اور جنتی ہے. 13واں پارہ اصحاب رسول کی شان. کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم. دوسرے مقام پہ فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے ہدایت وہ ہے، صراط مستقیم وہ ہے، اور سیدھا راستہ وہ ہے، اللہ کا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میری امت کے 73 گروہ بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ مان گیا وہ جنت میں جانے والی جماعت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی. جس عقیدے پر، جس طریقے پر، جس دین پر، جس ملت پر، جس عمل پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں گے. صحابہ کے طریقے پر جو نہیں ہے، صحابہ کے عقیدے پر جو نہیں ہے وہ جنت میں جا سکتا. 14واں سپارہ اصحاب رسول کی شان سنیے. فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. 15واں پارہ اور عظمت صحابہ یخرون للاذقان سجدا. رب العالمین نے فرمایا میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کبھی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور کبھی رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں. اور سجدہ کرنے کا، عبادت کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. اور اصحاب رسول نے رب کو راضی کرنے کی جو کوشش کی، اس کوشش میں اصحاب رسول کامیاب ہو گئے. رب العالمین نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 16واں پارہ اصحاب رسول کی عظمت. ثم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں پل صراط سے ہر کسی کو گزرنا ہے، لیکن جو متقی لوگ ہیں، اصحاب رسول سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ان کو اس مشکل وقت میں پل صراط سے نجات دے دے گا.
17واں سپارہ اور اصحاب رسول کی عظمت سنتے جائیے. 17واں سپارہ ہے اور اصحاب رسول کا شان رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. فرمایا رب کائنات نے اصحاب رسول کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. 18واں پارہ صحاب رسول کا شان. فرمایا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. پھر رب العالمین نے آگے جا کے فرمایا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگتی ہے، ان کے اوپر الزام لگتا ہے. رب العالمین نے عظمت صحابہ بتانے کے لیے، اصحاب رسول کی شان بتانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی میں ایک نہیں دو نہیں سورہ نور کی 18 آیات نازل فرما کے عظمت صحابہ بیان فرما دی. کتنے پارے ہو گئے؟ آج میں سوچ رہا تھا جب اس موضوع کی تیاری کر رہا تھا کہ میں نے جتنے بھی خطبے دیے ہیں الحمدللہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں زیادہ سے زیادہ میں قرآن پڑھ بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں اور مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے اصحاب رسول شان والے ہیں. 18واں پارہ اور عظمت صحابہ. 19واں پارہ اور عظمت صحابہ. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. 19واں پارہ عظمت صحابہ. آئیے آگے چلتے ہیں. 22واں پارہ اور عظمت 19ویں کے بعد 20واں پارہ عظمت صحابہ. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. 21واں پارہ عظمت صحابہ. 21واں پارہ عظمت صحابہ. هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جنگ احزاب کا موقع ہے. رب العالمین اصحاب رسول کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں. منافق لوگ کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، لیکن اصحاب رسول کا ایمان اور بڑا چلا جا رہا تھا. 22واں پارہ صحاب رسول کی عظمت. والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. اصحاب رسول کی عظمت کے کیا کہنے. رب العالمین کے فرشتے اصحاب رسول پہ درود بھیجتے ہیں. 23واں پارہ اور عظمت صحابہ. رب العالمین نے 23ویں پارے میں اصحاب رسول کی عظمت بیان فرمائی. رب العالمین فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. رب العالمین فرماتے ہیں اصحاب رسول وہ عظیم الشان جماعت ہے، وہ اونچے مقام مرتبے اور درجے والی جماعت ہے جنہوں نے رسول کی زبان سے جب حق بات سنی
اچھے طریقے سے رسول کی تابع داری میں مصروف ہو گئے۔ 24واں سپارہ اور اصحاب رسول کی شان۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ عظمت صحابہ اور 25واں پارہ۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ 26واں پارہ عظمت صحابہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ 27واں پارہ اور عظمت صحابہ۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ رب العالمین فرماتے ہیں جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہونے والے پہلے مسلمانوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے بعد میں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ان کا شان نہیں ہے، ان کا مقام نہیں ہے، ان کی عظمت نہیں ہے۔ کُلًّا وعد اللہ الحسنى۔ رب العالمین نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 27واں پارہ اور عظمت صحابہ۔ اب 28واں پارہ عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ نبی علیہ السلام کی صحابیہ حضرت بی بی خولہ پریشان ہوتی ہیں، ان کی پریشانی کے حل کے لیے رب نے قرآن کریم نازل فرما دیا۔ 28واں پارہ اور عظمت صحابہ۔ وآخرون 29واں پارہ عظمت صحابہ۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ۔ 29واں پارہ اور عظمت صحابہ آپ نے سن لی۔ اور 30واں سپارہ، آخری سپارہ 30واں سپارہ اور عظمت صحابہ۔ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کا شان قرآن کریم کے ہر سپارے میں بیان کیا، ایک پارے میں کئی مقامات پہ بیان کیا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے 30ویں پارے کے اندر کا عظمت صحابہ ہے۔ مشرکین مکہ صحابہ کو رسول اللہ سے جدا کرنا چاہتے ہیں، کفار مکہ صحابہ رسول کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ صحابہ رسول کو رسول اللہ سے جدا نہیں کرنا چاہتا۔ 30واں پارہ عظمت صحابہ۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ 30 پارے سے الحمدللہ اصحاب رسول کی شان میں نے بیان کی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہوئی ہے، 30 پاروں سے میں نے اصحاب رسول کی عظمت بیان کی ہے۔ وہ کتنی شان والے ہوں گے جن کی عظمت رب کے قرآن کے 30 پاروں کے اندر موجود ہے۔ اللہ ان اصحاب رسول کی ہم سب کو عظمت سمجھنے کی اور ان کا ادب احترام کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين